کے ساتھ ہمارے ساتھ لاہور سے ہمارے بیورو چیف وسیم انور بیگ صاحب، اور اسلام آباد سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سپاہی، اور ناظم ڈسٹرکٹ اسلام آباد تحریک مناج القرآن راجہ اسد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان دونوں شخصیات سے جو پچھلے 2 یا 3 ماہ سے کرونا وائرس کے بعد لاک ڈاؤن اور عالمی سطح پہ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں راجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2 یا 3 ماہ سے کرونا وائرس کے بعد عالمی سطح پہ ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا کرونا وائرس نے جہاں پہ عالمی سطح پہ معیشت کو لاک ڈاؤن کیا ہے، متاثر کیا ہے، وہاں پاکستان میں معاشی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے؟ جی راجہ صاحب۔ بہت شکریہ محترم بابر مغل صاحب۔ آپ نے بیک وقت 2 سوال کیے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ کووڈ-19 وائرس پوری دنیا کو متاثر کرتا ہوا پاکستان میں پہنچا، تو یقیناً پاکستان کو بھی اس نے متاثر کیا، اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی وبا آ جائے تو اس علاقے کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہاں سے کوچ نہ کریں، مطلب وہاں سے شفٹ نہ ہوں، اور باہر والوں کو چاہیے کہ وہاں پہ نہ جائیں۔ یہ تو ہے ہمارے سروے کونین کا فیصلہ اور ان کا حکم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اسی تناظر میں جب ہماری گورنمنٹ نے یقیناً اس کی حیثیت کو، کووڈ-19 کی حیثیت کو اور اس کی سیریس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جب یہ فیصلہ کیا کہ فلاں ایریا کو لاک ڈاؤن کیا جائے اور فلاں ایریا کو سیل کیا جائے، تو یقیناً سب سے پہلے، اب دوسری طرف میں آتا ہوں کہ پھر ہماری معیشت کا کیا حال ہوا۔ سب سے پہلے ہم سارے لوگ پاکستانی ہیں، تو یقیناً جب ہم پاکستانی ہیں تو گورنمنٹ نے پاکستانیوں کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد ہماری عوام ہے۔ یقیناً گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے تو عوام کو، ان کے مفادات کو، ان کی معیشت کو، ان کی سماج کو یقیناً مد نظر رکھ کے اور ان کی روزمرہ کی زندگی کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں ایریا لاک ڈاؤن کیا جائے اور فلاں ایریا لاک ڈاؤن کیا جائے، مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں یقیناً ہمارا پاکستان متحمل اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طریقے سے اٹلی میں لاک ڈاؤن ہوا، مکمل 2 ماہ وہاں پہ لاک ڈاؤن رہا، جس طریقے سے باقی کنٹریز میں ہوا، لیکن وہ چونکہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی معیشت کو، وہ گھر گھر کھانا بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ گھر گھر، ان کے سورسز اتنے زیادہ ہیں، ان کی معیشت اس قابل ہے کہ وہ اپنی عوام کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سہولت دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہمارے پاکستان اور پیارے پاکستان میں جو ہمارا غریب طبقہ ہے، ہمارے جو مزدور طبقہ ہے، ہمارا جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ جو صبح اٹھتے ہیں بیچارے، وہ چلے جاتے ہیں جناب، ایک دیہڑی لگا کے واپس آتے ہیں، تو اپنی روزی روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو یقیناً ہماری گورنمنٹ نے اگر اس کو جزوی طور پہ ایریا وائز لاک ڈاؤن کیا تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک دم اگر فل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہمارے 2 ماہ سے، تو ہمارے لوگ، تو ہمارے پاکستانی عوام تو کرونا وائرس سے تو مرتے یا نہ مرتے، لیکن وہ بیچارے بھوک سے مر جاتے۔ ہر بندے کا اتنا سورس نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اتنا سامان ضروریات زندگی مہیا کر سکے 2 ماہ کے لیے، اور وہ اس کے گھر میں اتنا اس کی پیسہ بھی پڑا ہو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔
اس وجہ سے جزوی طور پہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے اچھے اثرات آئے اور اس کا فیڈ بیک اچھا آیا. یقیناً ہمارے پاکستان میں اتنا نقصان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی رحمت سے، ان کی نظر سے ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اموات ہوئی ہوں. یقیناً ہم بھی اس سے متاثر ہوئے، ہماری معیشت اس سے متاثر ہوئی، ہمارے ریزروز اس سے متاثر ہوئے، ہماری پبلک بری طریقے سے متاثر ہوئی. اور جو پاکستان اس سال کی فروری میں اوپر جانا شروع ہوا تھا، اب وہ دوبارہ نیچے آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز اس کو دوبارہ اپنے ٹریک پہ آتے آتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہماری جان چھوٹ جاتی ہے، تو تقریباً 1 سال کم و بیش لگے گا ہمیں اس پوزیشن پہ واپس آنے کے لیے. جی پلیز. وسیم انور بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ لاک ڈاؤن میں تو اس وقت گورنمنٹ نے نرمی تو کر دی گئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی اس وقت کی گئی ہے اور لوگ اس کو کس انداز سے مطلب لے رہے ہیں؟ ظاہر مارکیٹوں میں جائیں تو رش نظر آ رہی ہے آپ کو ہر طرف. تو لاک ڈاؤن تو مکمل تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم بھی کر دیں تو وہ سچویشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لوگ احتیاط نہیں کر پا رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے کیا کہنا ہے، احتیاط نہیں کریں گے مریں گے. موسٹ ویلکم. اگر اتنا کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، پہلے تو ایک اگنورینس تھی نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ایک سرکاری ٹی وی ہوتا تھا، چند اخبار تھے، آڈیٹر بیورو آف سرکولیشن کے پاس جاتے تھے، سینسر بورڈ کے پاس جاتے تھے، فوجی ایجنسیوں کے پاس جاتے تھے، وہ کاٹے شاٹے پھیر کے جاری کر دیتے تھے جو خبر کرنی پڑتی تھی. اب آپ خبر روک سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے چینل چلایا ہوا ہے، نہ ہم نے لائسنس لیا ہے، نہ ہمارا کوئی اسکرپٹ ہے، ہمارا جو منہ میں آ رہا ہے ہم بولی جا رہے ہیں. اس کے باوجود اگر اس جاہل قوم کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ان کو پڑھانا ہے. جو مرنا چاہتے ہیں مرنے میں ان کو، اللہ کے حوالے. اچھا نہیں، اصل تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اب جو امریکہ دیکھیں نا، امریکہ مجھے یہ بتائیں، جن قوموں کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس ڈاکٹر بھی ہیں، جن کے پاس ہسپتال بھی ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ سخت بھی ہے سارے کو برداشت کرنے، وہ لوگوں کی منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے گھروں میں بند کیا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، امریکہ میں 3-3 4-4 ہزار لوگ بھی مرتے رہے. آپ دیکھیں نا، 86-87 ہزار بندہ امریکہ جیسے ملک میں مر گیا. انگلینڈ میں دیکھیں کیا حال ہے، اٹلی میں دیکھیں کیا حال ہے، اسپین میں دیکھیں کیا حال ہے. ہمیں ابھی بھی نہیں شرم آ رہی، اور یہ لوگ سمجھنے میں تیار ہی نہیں ہے اس چیز کو. اچھا بیگ صاحب، فگرز بڑھتی جا رہی ہیں. ظاہر ہے جب فگرز بڑھ رہی ہیں، اور خود بھی ہم لوگ ضرور ظاہر ہے اس بات کا احاطہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ہے، تو فگرز بڑھتی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ پھر لاک ڈاؤن کو ہم اس مکمل طور پر لگا دیا جائے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں. سر ہم نے نہیں کر سکتے. سر ہم نے نہیں کرنا. پلیز دیکھیں، ہم یہ ہوتا ہے کہ کچھ پولیٹیشنز کو ہم کرپٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے سیف ہاؤسز میں ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، ان کو شرابیں دیتے ہیں، پھر ان کی فلمیں بناتے ہیں، پھر وہ ہمارے الیکٹیبلز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں جن کی اپنی تعلیم میٹرک ایف اے ہے اور جن کو آنرری بی اے کی ڈگری ملتی ہے. بھائی وہ جہل بیٹھ کے جب آپ کے فیصلے کریں گے، آپ کی ہیلتھ پالیسی بنائیں گے، آپ کی فورن پالیسی وہ بنائیں گے، آپ کی ایجوکیشن پالیسی وہ بنائیں گے، آپ کی اکنامک پالیسی وہ بنائیں گے، وزیر سفیر آپ کو سلام کرنے جائیں گے، تو پھر گالیاں پولیٹیشنز کو کیوں دیتے ہیں؟ اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی پبلکلی لیں؟ کون فیصلے کرتے ہیں ہمارے؟ آپ دیکھیں نا، فیصلے تو آپ کو خود اندازہ نہیں. ہم بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، چند گھنٹوں بعد لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، کچھ دیر کے بعد جی اناؤنس ہو جاتا ہے یہ ہو گیا. تو بابا پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں فیصلے کار کون رہا ہے. جو فیصلے کر رہا ہے اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی بھی لے.
اور باقی رہ گئی بات یہ کہ ایک میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ مختلف چینلز اپنی بساط کے مطابق ایجوکیشنل پروگرامز وہ چلا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹینس اپنا ناک اور منہ جو ہے وہ سوشلائز کرتے ہوئے کور کرو, ہاتھ بار بار دھو, کیونکہ یہ وائرس ہوا میں نہیں ہے. یہ ہماری سیکریشنز جو ہمارے یہ چھینک مارتے ہیں یا اس کے جو ذرات ہیں یا کھانستے ہیں جو ذرات ہیں ان سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ واحد طریقہ ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا. تو اب میرا مطلب ہے کہ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, میں نے آپ کو پچھلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا, میرا موچی ہے نا اس نے ہوکا رکھا ہوا تھا. اب میں جوتا ٹھیک کرانے گیا, وہ آتے جاتے بندے اس کے پاس بیٹھ کے ہوکا پی رہے ہیں. اور بابا کہاں رہ گئی آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ؟ اب یہ ماسک اتارا, ہوکے کا چھوٹا لگایا, ٹھیک ہے, پھر ماسک پہن کے چل دیے. اب سر میں ایسے بندوں میں کیا کروں, مجھے سمجھائے, آپ مجھے بتا دیں. بہتر فرما رہے ہیں آپ. اچھا راج صاحب, چونکہ جیسے کہ مرزا وسیم انور بیگ نے وہ الیکشن نظام کو ہی دوش دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو ذرا دوش تو ان لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے کہ ان کو ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں. تو اب آپ فرمائیں کہ آپ یہ لاک ڈاؤن کے تناظر میں جو حکومتی حکمت عملی ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ابھی جو نرم کرنا ہے لاک ڈاؤن کو, یہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے تناظر میں آپ کیا موقف اختیار کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ جی بہت شکریہ محترم مغل صاحب. میں بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, بیگ صاحب نے مثال دی امریکہ کی, بیگ صاحب نے مثال دی اٹلی کی, بیگ صاحب نے مثال دی اسپانیہ کی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے ہاں لوگ الیکٹ ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے یا گورنمنٹس آتی رہی ہیں, انہوں نے تو پہلی بات ہے پبلک کو شعور ہی نہیں دیا, اور پبلک کو انہوں نے جو اچھا ایک معیاری تعلیم ہوتی ہے, تعلیمی نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک سسٹم کو سمجھنے میں عوام کو آسانی پیدا ہوتی ہے, جناب یہ شعور تو دیا ہی نہیں گیا. یہ شعور جب اگر نہیں دیا گیا تو یقیناً اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں. عوام تو بیچاری ان کو ووٹیں دیتے آ رہے ہیں, ان کو الیکٹ کرتے آ رہے ہیں, اور ابھی تک یقیناً اچھے سے اچھے کی تلاش میں عوام رہتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا مسیح آئے گا تو ہمیں سمجھائے گا, ہمارے داد رسی کرے گا, ہمیں اچھا تعلیم دے گا, ہمیں اچھا انصاف دے گا اور اچھا معیاری صحت دے گا. تو دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے پاکستان میں آج دن تک ایسا نہیں ہوا, بلکہ قرضے پہ قرضے چڑھ رہے ہیں اور مسائل بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بیگ صاحب نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے, اگر عوام کو سمجھ نہیں آ رہی تو بیگ صاحب عوام کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے جہاں تک اس کی اپروچ ہے وہاں تک تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, اور یقیناً پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہر گلی کوچے میں یقیناً وہاں پہ میڈیا بھی نہیں ہے. جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جن لوگوں کے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے, ان کو کیا پتہ یہ چیز کیا ہے اور یہ مسائل کیا ہیں پاکستان کے. وہ تو کہتے ہیں جی ہم اپنے گاؤں میں دیہڑی روزی روٹی کماتے ہیں اور بس دن کو کماتے ہیں اور کھا کے سو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو ادراک نہیں ہے. جب تک ایک اچھی ایک بیداری شعور مہم جس کو کہتے ہیں جناب, اس کو گلی گلی کوچا کوچا اور یوسی وائز یوسی لیول پر اس کو چلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنی مشکل میں گرا ہوا ہے. اور یقیناً گورنمنٹ کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا اکیلے کسی وبا کا حل تلاش نہیں کر سکتی. عوام اس کا ساتھ دیں گے تو یقیناً گورنمنٹ کامیاب ہوگی, ادروائز یہ آدھا تیتر آدھا بٹے رہے گا. اور اگر لاک ڈاؤن کھلے گا تو ڈسٹینس کہاں پہ رکھتے ہیں لوگ؟ مارکیٹیں جائیں تو مارکیٹیں بھری پڑی ہیں, ایک بندہ بندے پہ چڑھا ہوا ہے. اگر کیا اس دفعہ ہم نئے کپڑے پہنیں گے عید پہ تو کیا ہماری عید نہیں گزرے گی؟ نہیں گزر جائے گی. اگر ساری زندگی ہم اچھے کپڑے پہنتے رہے تو ایک دفعہ ہم نہیں پہنیں گے, کوئی بات نہیں, ایک دفعہ مارکیٹ نہیں جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات پبلک کو سمجھانے ضروری ہے کہ جناب آپ کی زندگی ہے, چھوٹی سی بات عید بھی رایا صاحب, ایک چھوٹی سی جی پلیز آپ میں سب آخری بات کہنا چاہوں کہ اگر کسی کی زندگی ہے جناب علی تو اس کے بعد یقیناً سب کچھ ہے. اگر زندگی نہیں رہے گی تو اس کی جان ہی نہیں رہے گی تو اس کو عید کا کیا مطلب ہے اور اس کے شاپنگ کا کیا مطلب ہے. جی بیگ صاحب. جی بیگ صاحب. سر میری گزارش یہ ہے جی
کہ ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے عید کا مقصد نئے کپڑے کیوں ہیں. دیکھیں دنیا میں 3 لاکھ بندہ مر گیا پچھلے 2 مہینے کے اندر. پاکستان میں جو ہے وہ ان آفیشلی ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. آپ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کئی لوگ کہ جی آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کورونا ہوا ہے, ایک مہم یہ بھی چلی تھی. اب بہت سارے آپ کے میرے کم از کم میرے ذاتی جاننے والے ہیں جو کورونا کی وجہ سے مرے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ جب ہمارے ارد گرد اتنے لوگ مر رہے ہیں آپ عید منا کیسے سکتے ہیں؟ تو ہم اتنے بے حس بے شرم کس طرح ہو گئے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اور بابا جو نئے کپڑے خریدنے ہیں آپ نے وہ کسی غریب کو راشن دے دو. 1 سال اگر آپ کی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں راجا صاحب, 1 سال جو آپ نے خرچ کرنا ہے اپنی ذات پہ وہ آپ دوسروں پہ کر جائیں. یقین مانے آپ کو زیادہ خوشی ہو, اپنے کپڑوں سے زیادہ خوشی ہو. جی صحیح بات. اچھا اب رہ گئی ایک بات نے بات کی تھی, میں اس کا جواب نہیں دے رہا, میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. نظام تعلیم کا جو آپ نے چھوٹا سا ایک شکوہ کیا جی پچھلی حکومتوں کا, میرے کوئی مامے چاچا کے نہیں ہے جی, نہ پیپلز پارٹی والے, نہ نواز شریف, نہ پی ٹی آئی. میں تینوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. بات یہ ہے میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر ٹوٹل کنٹرول مولویوں کا, جماعت اسلامی کا, اور یا ان کے وہ جو وہاں پہ گنڈے بیٹھے ہیں جمعیت طلبہ اسلام جو ہے وہ ٹوٹل جو پاکستان میں نظام تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے اس کا سارا کریڈٹ یہ اعلیٰ حضرت ابو اعلیٰ مودودی کو جاتا ہے. وہ نہ انہوں نے لوگوں کے دماغ کھلنے دیے, نہ انہوں نے پڑھنے دیا. اپنے نلائق ترین جو ان کے جمعیت کے رکن تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے پروفیسر لگایا. بلکہ جو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر, آئی سویر شرم آتی ہے, ایسا گدھا انہوں نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے. وہ پرویز مشرف کے وہ بھی سزا ہوئی تھی, اس کے مظاہرے میں وائس چانسلر صاحب آگے تھے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مشرف کے حق میں جلوس کی قیادت کا. لعنت ہے اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر. دیکھیں ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں استاد. استاد کو اپنے رتبے کا احترام کرنا چاہیے. آپ یہ جو مائنڈ سیٹ ایک خاص قسم کا ہے نا, جو مائنڈ کا بلاک انہوں نے کیا ہوا ہے وہ مذہبی تنظیموں نے کیا ہے جو تعلیم کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. میں سرخا نہیں ہوں جی, عرف عام میں یہ جو بولنے والے لوگ ہوں نا ان کو جمتیے کہتے ہیں سرخے ہیں. میں سرخا برخا کوئی نہیں ہوں, الحمدللہ. میں ایک خدا, قرآن پاک اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں. تیسری کوئی چیز میری زندگی میں نہیں ہے, کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں. بات یہ آتی ہے جی کہ ہمیں اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جب ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرنی چاہیے, اور بیسٹ ہیلپ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو بتائیں. میں کئی دفعہ میں گزر رہا ہوں, اگلے دن یہ یہاں پہ ڈولفن اسکواڈ والے 4 وہ لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ کھڑے تھے بابر بھائی یہاں, ان میں سے 3 نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. وہ پولیس چیک کرتی پھرتی ہے, میں پولیس کو چیک کرتا پھرتا ہوں. میں نے گاڑی روکی, واپس کی, ان کو میں نے کہا میں کہ تمہارے ماسک کی, اب تم لوگ ہی یہ اتار کے پھرو کہ لوگ کیا کریں. تو کل پھر ایک یہ پولیس والے کو میں نے وہ ڈانٹا کہ تم بغیر ماسک کے کیوں پھر رہے. میں کسی اسٹور کے اندر جاؤں, میں کسی بھی جگہ پہ جاؤں, میں باہر ریڈی والے کے پاس کھڑا ہوں, دیکھیں یہ میرا اور آپ کا فرض ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو بتانا, ان کو سمجھانا. اور اس وقت بیسٹ جو آپ خدمت کر سکتے ہیں نا کسی بھی شخص کی, اس کو اس کی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے والوں کو آپ فیئرلی, اب ڈرائیں نا, اب پینک مت کریں, اب خوف زدہ مت کریں, اب خبریں مت سنائیں کہ جی فلاں جگہ اتنا مر گیا اور فلاں جگہ پہ اتنے مر گئے. پازیٹیولی وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہے کہ آپ کا اس سے ایک تعلق بن گیا ہے, ایک آپ کا اس وائرس سے رشتہ بن گیا.
ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. سو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. جب ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں پھر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے معمولی سی, کہ ہم جب کوئی دوسرا فرد, یا دیکھیں ہمیں گھر کے اپنے افراد کو منہ لپیٹ کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میاں بیوی گاڑی کے اندر جا رہے ہیں تو ان کو منہ لپیٹ کے باہر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب کوئی تیسرا بندہ ہمارے بیچ میں آتا ہے, کوئی بھی تیسرا شخص, تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس جو ہے وہ اپنا وہ قائم رکھیں, ہم اپنا ناک اور منہ جو ہے اس کو کور کریں. یہ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن لارڈ مکالے کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے ابھی کہاں ہم چل رہے ہیں. ہیلو جی آواز آ رہی ہے اپنا بیگ صاحب؟ بیگ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو میرے خیال ہے آواز آ رہی ہے. میرا راجہ اسد صاحب بھی کچھ فنی خرابی کے باعث آن لائن نہیں رہے, اور انور بیگ صاحب کو بھی آواز نہیں آ رہی. تو بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اور بات یہی کرنی ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن نرم ضرور کیا ہے, لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں, اسی سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. آ رہی ہے جی, اللہ حافظ. آ رہی ہے جی, جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. بس میں پروگرام چونکہ احترام کی طرف جا رہا ہے, اور راجہ اسد صاحب بھی چونکہ کوئی فنی خرابی کے باعث آف لائن ہو گئے. دوبارہ جو ہم بات کر رہے تھے, آخری بات کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم بات وہ کر رہے تھے کہ آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے. ہیلو ہیلو, اپنا آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی راج صاحب, کچھ دیر کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بہرحال اس دوران اپنا وسیم انور بیگ صاحب کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آن لائن آتے ہیں اس حد تک ہم بات کرتے ہیں آپ سے. اچھا راج صاحب, آپ تحریک منہاج قرآن کے اسلام آباد کے صدر بھی ہیں, تو اس لاک ڈاؤن کے دوران آپ کا جو کردار رہا ہے وہ کیا رہا ہے مستقین کے حوالے سے, لوگوں کو کہاں تک آپ سہولیات فراہم کر سکے تحریک منہاج قرآن کے پلیٹ فارم سے؟ ہاں بہت شکریہ جناب بابر محمد صاحب. جناب علی, بنیادی مقصد اور بنیادی مقاصد, اگر چاہے کوئی گورنمنٹ ہے, چاہے کوئی این جی او ہے, چاہے کوئی مذہبی جماعت ہے, اگر ملک میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ, اگر کوئی وبا آتی ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریکوں کا یا تنظیموں کا یا پارٹیوں کا, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے چاہے وہ سماجی پارٹی ہے, اسی وقت پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ وبا آئی اس وقت ہمیں اپنے قائد ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں, اور نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں, انہوں نے کہا جناب آپ عوام کی مدد کرنا شروع کریں اور راشن اکٹھا کریں. اور مخیر افراد سے ہم نے پیسہ لیا اور جنہوں نے ڈونیشنز دی, اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر, اور نہ صرف ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر, تینوں NA-53 میں, 52 میں اور 54 میں, ڈور ٹو ڈور رات کے اندھیرے میں اور شام کے اوقات میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ دیہڑی دار مزدور دار جو طبقہ تھا, ان کو جناب ہم نے راشن, ہمارے جو طلبہ تنظیم ہے, ہماری جو یوتھ تنظیم ہے, اس نے جناب اس کے ساتھ ہم نے مل کے تو ڈور ٹو ڈور یہ بہت ہی اچھا کار خیر کا کام کیا. نہ صرف یہاں پہ بلکہ ہماری مری کی تنظیم ہے, ہماری لاہور کی تنظیم ہے, بلکہ پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ میں, جو ہمارے یو سی سطح پہ, کیونکہ ایک ہماری واحد تنظیم ہے تحریک منہاج قرآن, جس کا یو سی کی سطح پر, نہ صرف یو سی کی سطح پر بلکہ نچلے
وارڈ سطح پہ, یونٹ سطح پہ تنظیم سازی ہوئی ہے, اور آلریڈی ہمیں ہر علاقے کا, ہر بندے کا, وہاں پہ غریب امیر کا یقیناً پہلے سے ہی ہمارے پاس ڈاٹا موجود ہے, اور یہ واحد تنظیم ہے جس نے نچلی سطح تک کام کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ تعالیٰ دہلی کی سطح پہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز بھی آتے رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں, اور ہمیں وہ فیڈ بیک پراپر دیتے رہے ہیں. اور اس فیڈ بیک کے تناظر میں ہمارے تمام ورکرز نے, ہمارے جو یوتھ کا فورم ہے اسلام آباد کا, انہوں نے بہت ہمارے اچھے ہمارے جوان ورکر ہیں, انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ اور یہ بہت ہی کار خیر کا کام کیا. اور جہاں تک ممکن ہو سکا, ظاہر ہے ہمیں کسی بھی گورنمنٹ کی سپورٹ تو نہیں تھی, جہاں تک ہمیں ممکن ہو سکا ہم نے مل کے اور مخیر حضرات سے چندہ لے کے تو غریب لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی, جو کہ اس وقت انتہائی ضروری تھا. کیونکہ ہر بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کسی تنظیم کو بلکہ ذاتی طور پہ اگر آپ کے گھر کے پاس یا پڑوس میں 2 افراد ایسے رہ رہے ہیں جو کہ کرائے پہ رہتے ہیں یا جو کہ دیہڑی دار ہیں, جو مزدور دار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو اگر آپ ان کا ذمہ لے لیتے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے ثواب کا کام بھی ہے, اور آپ ہمسائیگی کا مکمل طور پہ حق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات تھی جو ہماری تنظیم نے کی. یقیناً قومیں اسی طریقے سے بنتی ہیں, قومیں ملی یکجہتی سے بنتی ہیں, قومیں مل کے ہی اگر کسی کوئی علاقہ یا کوئی پوری قوم مصیبت میں آئے تو جو باقی بھائی ہیں اس کے ویسے بھی تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو یقیناً اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرے گا تو جناب اس مسلمان کا کیا فائدہ, ہماری مسلمانی کا کیا فائدہ. مسلمان میں, ہمارے مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں بنیادی بیسک فرق یہی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ایک مسلمان کا عزت دوسرے مسلمان کی عزت ہے, ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے. تو جناب یہی وقت تھا کہ ہم نے بھی یقیناً بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور تمام جو ہمارے سے کوشش ہو سکی اور انشاءاللہ ہم نے وہ کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ہمارا جو رمضان پیکیج ہے یہ بھی چلتا, اس وقت تک چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر یہ کووڈ-19 کا سلسلہ بڑھتا ہے یا پھیلتا ہے مزید, تو یقیناً جو ہمارے بس میں ہوا تو انشاءاللہ ہم وہ کرتے رہیں گے. اچھا راز صاحب, ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے فلسفے اور نظریے کو آپ کتنا نظر دیکھتے ہیں, اور اپنی زندگیوں پر کہاں تک حائل کیا آپ لوگوں نے, یا عوامی سطح پہ ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بہت اچھا سوال. کہ جیسے ابھی بیگ صاحب بات کر رہے تھے کسی تنظیم کے کہ انہوں نے تعلیم کو عام نہیں ہونے دیا یا انہوں نے تعلیم کو پھلنے پھولنے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو فلسفہ ہے, جو نظریہ ہے, وہ ایک ہی ہے کہ قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت. تو یقیناً جس بھی انسان نے اور مسلمان نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی, تو میں سمجھتا ہوں اس کے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آج اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے, آقا دو جان کی سنت سے دور ہو چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا بنیادی مقصد اور بنیادی فلسفہ اور بنیادی تاکید یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان, انہوں نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی, انہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ فلاں تنظیم سے اس کو آپ کسی فنکشن میں انوائٹ نہ کریں یا فلاں کو انوائٹ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اجتماعی مسئلہ ہے, اجتماعیت کی بات آتی ہے, تو سب کو آپ دعوت دیں, سب کو ساتھ ملا کے چلیں, سب کے ساتھ مل کے چلیں. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب نے 90 کی دہائی میں بغیر کسی حکومتی مدد کے انہوں نے ایک تعلیم کا نظام شروع کیا اپنی مدد آپ کے تحت,
جو الحمدللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں 600 ہمارے سیکنڈری اسکول تحریک منہاج القرآن کے جو سیکنڈری اسکول پورے ملک میں اس وقت کام کر رہے ہیں. ہماری منہاج یونیورسٹی ہے لاہور میں بہت بڑی, ہماری وومن یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر بہت بڑی, اور ایک بہت اچھا مرکز بنا ہوا ہے, اور ایک بہت اچھا گوشہ درود بنا ہوا ہے جس میں 24 گھنٹے آقا دو جہاں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اگر روزہ نہ ہو, ماہ رمضان نہ ہو, اس کے علاوہ وہاں روزے بھی رکھے جاتے ہیں, اور 24 گھنٹے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور یہ یقیناً ایک اچھے لیڈر کی, اچھے مربی کی, اور اچھے اسکالر کی, اور اچھے رہبر اور رہنما کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ورکرز کو کیسا تیار کیا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی تعلیمی بات آئی تو گورنمنٹ کی سطح سے ہٹ کے اگر پاکستان میں کسی کا تعلیمی نیٹ ورک ہے تو وہ صرف تحریک منہاج القرآن ہے. کیوں کہ وہ جب تک ہمارے ملک کے نظام میں تعلیم میں عام نہیں ہو جائے گا یا بہتری نہیں آئے گی تو یقیناً ہمارے لوگوں میں شعور نہیں پیدا ہوگا. تو جناب صاحب, اگر شعور نہیں پیدا ہوگا تو ہم کسی بھی وبا کو, کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یقیناً قاصر رہیں گے اور مسائل کا شکار رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو بنیادی فرض اور بنیادی محور و مرکز یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جب گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے تو وہ عوامی رضامندی کو یا عوامی نظریات کو یا عوامی رائے کو مد نظر کم رکھتی ہے, جس کی وجہ سے فقدان ہے کسی بھی گورنمنٹ کی اور عوام کی جو بنیادی رائے ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, فقدان ہوتا ہے. کیا وجہ ہے یہ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا. یقیناً عوام اگر کسی گورنمنٹ کو سلیکٹ کر کے ایوان میں گورنمنٹ کو بھی یقیناً چاہیے کہ عوام کی رائے کو مد نظر رکھے اور وہ فیصلے کیے جائیں جو کہ عوامی مفاد میں ہو. ایسا ہی ہوا کہ جب ہماری جمہوریت اس وقت تک کیوں مضبوط نہ ہو سکی, ہماری جمہوریت کیوں ایک عوامی گورنمنٹ یا عوامی آواز نہ بن سکی, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب بھی جمہوریت پاکستان میں وجود میں آئی یا اس جمہوری گورنمنٹ آئی تو عوامی رائے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوا. تو شعور بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں شعور دیا کہ مل کے چلیں اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں. یقیناً بینگ اے تنظیم ہم سب جو کوشش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ کوشش آٹے میں نمک کے برابر ہے, کم ہے, لیکن کوئی بات نہیں. ہر انسان اگر کوشش کرے, ہر انسان بینگ اے مسلمان اگر کوشش کرے, بینگ اے پاکستانی کوشش کرے, اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت سے کوشش کرے تو ہمارے مسائل میں کمی واقع ہو سکی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بنیادی مقصد اور محور یہی ہے کہ اجتماعی طور پہ قومی اور ملی یکجہتی کے ساتھ چلیں. اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کو مل کے حل کریں, باہمی مشاورت سے حل کریں. تو اس وقت تک تنظیم, کوئی بھی تنظیم اچھے انداز سے اس لیے چلتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کا بھرپور خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کی رائے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رائے چھوٹے نے دی ہے یا رائے بڑے نے دی ہے, نہیں, اگر رائے کسی چھوٹے نے دی ہے تو بھی اس کی رائے کو مقدم سمجھا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں مزید اس میں بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب کی آشیرواد کی وجہ سے. جی پلیز. اچھا راج صاحب, آپ کے لیے یہ بڑا آنر ہے تنظیم کے لیے, تنظیم منہاج القرآن کے لیے, کہ لندن کے جو میئر لندن ہیں صادق خان, انہوں نے اسلامی تعلیمات کے حقیقی جو نمائندے ہیں وہ تحریک منہاج القرآن کو کرا دی ہے. مطلب یہ آپ کے لیے آنر ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس والے سے؟ جی یقیناً یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ کی اور شعور کی بات ہے. جیسے کچھ تھوڑی دیر پہلے بیگ صاحب نے فرمایا کہ امریکہ میں اگر اتنے لوگ مر رہے ہیں تو وہ احتیاط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
یقیناً وہ احتیاط کریں. بنیادی وجہ، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان میں شعور زیادہ ہے، ان میں تعلیم زیادہ ہے، ان میں تعلیم کا فقدان ہی ہے، وہ شروع سے تعلیم یافتہ ملک ہے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو صادق خان صاحب نے یہ ایک اپنا موقف دیا ہے، یقیناً وہ سمجھتے ہیں، ان میں شعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور اسلامی کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے تو بغیر کسی گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدد کے اگر 600 اسکول قائم کیے، اور اس وقت کم از کم 800 سیکنڈریز اور باقی اسکولوں کو ملا کے، یونیورسٹیوں کو ملا کے 600-800 کے بیچ میں ہمارے اسکول چل رہے ہیں یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انگلینڈ کے اندر ہمارے بہت اچھا ہمارا تحریک منہاج القرآن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور وہ بلڈنگ اس ادارے کی اپنی ہے. آپ یقین کریں گے وہاں پہ شب و روز دن رات محنت ہو رہی ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو خاصہ کیا ہے، آپ کو کوئی دیکھے کہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اگر ان پہ وحی نہیں آئی تو کس وجہ سے جب انہوں نے اہل قریش کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اے اہل قریش، اگر میں آپ سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ تو سب نے بیک جنبش ہو کے کہا تھا کہ جی حضور ہم بالکل یقین کر لیں گے. کیوں کہ آج دن تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جب ہم ان عقائد و جان کا جن کے ہم امتی ہیں، ان کے پیروکار، ان کے نظریات، ان کے حکم کے تابع ہو جائیں گے تو غیر بھی ہمیں دیکھ کے ہماری شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے شب و روز کا چلنا پھرنا اور ہمارے تعلقات اور ہمارے نظام زندگی کو دیکھ کے ایک دوسرا بندہ کہے گا کہ یار یہ انسان ہم سے زیادہ اچھا ہے. یہ کس قوم کے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں اور کس نبی کو ماننے والے ہیں. یقیناً جب ہم اپنے نبی کے تمام احکامات کی پیروی کریں گے تو یقیناً غیر بھی ہمیں کہیں گے کہ آئیں ان کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آئیں ان کے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں، اور آئیں ان کے نظام میں اوقات میں شامل ہوتے ہیں. تو یقیناً صادق صاحب نے جو بات کی وہ اسی تناظر میں کہ جناب یہ جو ڈاکٹر صاحب کی اس وقت تعلیمی نظام ہے وہ سب سے بہتر ہے. یقیناً ان میں شعور تھا تو انہوں نے بات کی. یہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھنے کے لیے یقیناً ایک بات میں آپ کو آخری بتاؤں کہ شعور کا ہونا اور انسان کو اپنا شعور، کھلا دماغ اور بڑا دماغ نہ ہو تو ڈاکٹر طاہر القادری کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جی پلیز. صحیح. اچھا راز صاحب، پروگرام کا دورانیہ تو ختم ہو رہا ہے لیکن بڑی پیاری باتیں آپ کر رہے ہیں. اب یہ فرمائیں کہ یہ کرونا وائرس کو ہم اللہ کی آزمائش، عذاب یا اپنے نااہلی تصور کریں، کیونکہ چائنا اور دیگر ممالک میں لوگوں نے باقاعدہ مسلمان ہونا شروع کر دیا ہے. تو کیا سارے تناظر کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں اگر عذاب کی بات کی جائے تو ہمارے آخری امت کا یہ حکم ملا تھا، معذرت کے ساتھ ویری سوری، آخری امت کو حکم ملا تھا کہ آج کے بعد آپ پہ عذاب، آخری امت کے کم از کم عذاب نہیں آئے گا. ایک بات، پہلے سابق امتوں پہ عذاب آتے رہے، مختلف اوقات میں آتے رہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، حضرت شیش علیہ السلام پہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کے پہ عذاب آیا. تو اس طرح ہماری جو امت ہے، آخری نبی کی جو امت ہے، اس پہ یہ بات تو طے ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ ایک وبا کہیں اور آپ ایک اس کو ایک عالمی میں سمجھتا ہوں کہ وبا کہیں تو اس میں یقیناً میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم جو ہمارے حضور کے آقا دو جان کے اصول اور مقام تھا اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے دیکھیں ہمارے پیارے پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بندہ ناپ تول کر رہا ہے تو اس میں کمی کر رہا ہے،
اگر کوئی چیز مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جیسے میڈیسن ہوگی، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہوگی، تو یقیناً اس میں ملاوٹ ہے۔ آپ کھانے میں جائیں گے، آپ کچہری میں جائیں گے تو یقیناً وہاں پہ آپ کو کچہری کے اندر آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، اور اسی طرح آپ شعبہ زندگی دنیا کے آپ پاکستان کی زندگی میں جائیں تو یقیناً وہاں پہ مسائل ہیں جو کہ مسلمانوں کے بنیادی افکار سے ٹکر کھا رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے بنیادی افکار کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اپنے شب و روز میں اور اپنے جذبہ جو ہمارا جو ایمانی قوت ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور آقا دو جان کے جو بنیادی اصول اور بنیادی جو ضابطۂ حیات انہوں نے بتایا جناب، اس پر میں سمجھتا ہوں دوبارہ سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ جب ان پہ ایک بڑھیا روز کے روز کچرا پھینکتی تھی تو ایک دن اگر وہ نہیں آئی تو ہمارے جیسا اگر کوئی بندہ ہوتا تو ہم کہتے جی وہ تو شکر ہے کہ آج میرے کپڑے بچ گئے اور میں خیر خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ نہیں، آقا دو جہاں نے کہا کہ آج وہ بڑھیا کہاں ہے جو میرے پہ کچرا پھینکتی تھی؟ تو کسی نے کہا حضور وہ تو بیمار پڑی ہے گھر، تو آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے گھر کے آنگن کو صاف کرتے ہیں، اس کے گھر کو جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ جب پانی بھر کے رکھتے ہیں تو اس سے پوچھیں اور کوئی حکم ہے میرے لیے تو آپ میرے لیے حکم کریں تو میں روز آ جایا کروں گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہو، آپ بہت پیارے انسان ہو، اور لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں پہ سنا ہے کہ کوئی ایک نبی اپنا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا نام محمد ہے، تو آپ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو جب آقا دو جان نے کہا کہ جناب بڑھیا اماں میں ہی وہ محمد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا عظیم شخص جس پہ میں روز کچرا پھینکتی تھی اور وہ آج میں نے نہیں پھینکا تو وہ میرے گھر چل کے آ گیا اور میرے گھر کی صفائی کی۔ تو دیکھیں ان کا قول کیا تھا، ان کا فعل کیا تھا اور ہمارا کیا فعل ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تمام مسلمانوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت احتساب کا وقت ہے، تو ماہ رمضان بھی ہے اور ہمیں یقیناً ہم اس میں بہتر طریقے سے، چونکہ ہماری عبادات کا صلہ بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ہماری نمازوں کا اللہ تعالیٰ صلہ بھی بڑھا دیتا ہے، ہمارے تلاوت کا صلہ بھی بڑھا دیتا ہے، تو ہماری حاجات کا صلہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں یہ جو ماہ رمضان تھوڑا سا رہ گیا، 6-7 دن رہتے ہیں، اس میں تمام مسلمانوں کو مل کے ایک اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور افطار اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے جتنی عبادت کی آپ کی، اور میں آپ کے بہت قریب آ کے کوطور پہ آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ سے میں ملتا ہوں، کیا مجھ سے بھی کوئی اچھا ہوگا جو آپ سے اتنے قریب آ کے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک قوم اور ایک امت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کون سی؟ آخری نبی ایک آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت آئے گی جو کہ روزہ ان پہ میں فرض کروں گا، اور روزہ کھولنے سے پہلے خشک ہونٹوں سے اور خشک زبان سے جو بھی دعا کریں گے اور میری طرف متوجہ ہوں گے، تو اے موسیٰ میرے اور آپ کے بیچ میں 70,000 پردہ حائل ہوتا ہے جب میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا ایک ادنا سا امتی، اس نبی کا امتی ادنا سا جب وہ دعا کرے گا، میرے سے کوئی بھی دعا مانگے گا، تو میں وہ 70,000 پردے میرے اور آپ کے بیچ میں حائل ہیں وہ ہٹا دوں گا اور ڈائریکٹ ان کے پاس ہوں گا۔ تو یہ ہمارے آخری نبی کے امتی ہونے کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور حضور کی امت ہونے کے ناطے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس وائرس کو، یقیناً دواؤں سے سب کچھ بدل جاتا ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں، سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے، ہمارے شب و روز ویسے ہی ہوں اور بہتر طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بات
ماہ رمضان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہیں کہ اس رمضان کے صدقے اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد چھٹکارا دیں. تو بہرحال بہت پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں عوام کو, تو دل تو کرتا ہے کہ پروگرام کا تسلسل چلتا رہے اور آپ سے باتیں ہم کرتے رہیں اور سوال جواب کے سلسلہ چلتا رہے, لیکن چونکہ کا اینڈ اسلام کے پریزیڈنٹ اور لاہور سے ہمارے نمائندے روزنامہ عالم اور عالم ٹی وی کے نمائندے انور وسیم انور بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ہمیں وقت دی. ناظرین بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت